صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، ہو فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ صدر ذی وقار، آج کی اس پررونق محفل میں جس موضوع کی گونج سن رہا ہوں وہ موضوع آج کا نہیں بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت انسان کے دنیا میں آنے کے بعد حق کا یہ معرکہ چلتا آ رہا ہے۔ کبھی حق و باطل کا یہ معرکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے لڑا، تو کبھی نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ابو جہل کے غرور کو خاک آلود کیا۔ مزید آگے بڑھیے تو محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ایک عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سندھ میں راجہ دہر کو شکست دے کر ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قومیں جب ایمان عزم اور قربانی سے میدان میں اترتی ہے تو تاریخ کے اوراق پر ان کے کارنامے سنہرے حروف سے لکھے جاتے ہیں، اور جب جنگ حق و باطل کی ہو تو پھر یہ معرکہ توپ و تفنگ کا نہیں رہتا بلکہ یہ ایمان اور نظریے کی جنگ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک جنگ معرکہ حق 10 مئی سن 2025 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان پیش آیا، جس نے دنیا کو بتایا یہ قوم اپنے نظریے کی خاطر آپریشن سندور کو دشمن کے لیے تنور بنا سکتی ہے۔ معرکہ حق دراصل وہ جنگ ہے جس میں ایک طرف باطل کے اندھیرے، ظلم و جبر اور فتنہ انگیزی تھی، اور دوسری طرف حق کی روشنی، عدل و ایمان کی قوت۔ اس جنگ کا مقصد صرف سرحد کی حفاظت نہ تھا بلکہ اپنے نظریاتی وجود کو محفوظ رکھنا، اپنی خود مختاری کو قائم رکھنا اور دشمن کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان نہ جھکے گا نہ پھکے گا۔ یہ معرکہ اس لیے بھی تاریخی ہے کہ بھارت نے بڑے غرور اور دعوت کے ساتھ میدان میں قدم رکھا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چند دنوں کے اندر پاکستان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، مگر ہوا یوں کہ پاکستانی فوج کے جانباز، ہماری فضائیہ کے شاہین اور قوم کا ہر فرد کانہم بنیان محسوس بن گیا۔ پاکستان نے اپنی بڑی حکمت عملی اور فضائیہ کے برتری سے میدان مار لیا اور دنیا کو دکھایا کہ ہم صرف دفاع نہیں کرتے بلکہ ضرورت پڑے تو فالمغیرات صبح کی عملی صورت میں گھر کے اندر گھس کر مارنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دشمن اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر میدان میں اس لیے بھی کود پڑا کہ مسلمان کمزور ہو گئے، مگر وہ بت پرست یہ بھول گئے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اثر نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار اتر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ باب علم و دانش آپریشن سندور کے مقابلے میں معرکہ حق آیا تو اس کے اثرات محض جنگی کامیابی تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ نظریاتی، سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے بھی دور رس نتائج رکھتا ہے۔ نظریاتی طور پر اس جنگ نے پاکستانی قوم کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ قوم کے ہر فرد نے جان لیا کہ ہمارا نظریہ اسلام ہی ہماری اصل طاقت ہے۔ عوام اور فوج کا رشتہ مزید مضبوط ہوا اور نوجوان نسل میں ایک نیا جوش و ولولہ پیدا ہوا۔ جغرافیائی طور پر اس جنگ نے خطے کے طاقت کے توازن کو بدل کر رکھ دیا اور بھارت کی جارحیت کو روکنے کے بعد پاکستان ایک مضبوط دفاعی قوت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرا۔ عالمی برادری نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی عسکری صلاحیت کسی بھی بڑے خطرے کو نہ صرف روک سکتی ہے بلکہ پلٹ کر مؤثر جواب بھی دے سکتی ہے۔ اس معرکے نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر پھر سے اجاگر کر دیا اور دنیا نے دیکھا کہ بھارت کس طرح بطاقت کے بل بوتے پر مظلوموں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان کس طرح ان کا سفارتی، اخلاقی اور عملی دفاع کرتا ہے۔ اور جب دشمن رات کے وقت، مسلمان دبرات کے وقت پاکستان کے چند علاقوں پر حملہ کرتا ہے تو ہماری غیرتمند اور جرأتمند افواج پاکستان کم محققی طور پر
بنیان مرصوص بن کر ایسی آغاز کرتی ہے جس کی بنیاد پر عہد کی چیخیں امریکہ تک سنائی دیتی ہے. ہماری افواج نے وانتم العلون ان کنتم مؤمنین کے فرمان ربانی کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا کر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کی حقیقی تصویر پیش کر کے دنیا کفر کو یہ پیغام دے دیا کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں تبھی ہے آگے جگر مگر خوشی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے بستر ندا مگر جھکی تو نہیں. السلام.